الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال النبي صلى الله عليه وسلم حامل القرآن حامل لواء الإسلام فمن أكرمهم فقد أكرم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه کہاں وہ شعراء کی سخندانی میں ہے کہاں وہ شعراء کی سخندانی میں ہے جو مزہ جو کیفیت آیت قرآنی میں ہے پتھر کو یوں تراشا پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا اللہم صلی علی محمد بآواز بلند وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل تکریم و توقیر علماء کرام، اس گلشن علمی کے معمار ہمارے لیے قابل قدر، قابل افتخار برادر مکرم محترم جناب مولانا قاری شبیر شاہ صاحب دامت برکاتہم اس سنہری مسجد کے ساتھ وابستہ سنہرے میرے پیارے قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوانوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس مسجد کی توسیع تزئین کرنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک تنگ گلی میں ایک کشادہ مسجد بنا کر آپ نے بتا دیا کہ دنیا کا راستہ تو تنگ ہو سکتا ہے، آخرت والا راستہ کشادہ رہے گا۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، مسجد کی تعمیر یہ میرے اللہ کا خاص فضل ہے۔ جس طرح آپ گھر کی تعمیر کے لیے سب سے پہلے کسی اچھے آرکیٹیکٹ سے رابطہ کرتے ہو، پھر کسی اچھی ٹیم کا، پھر کسی اچھی کمپنی کا رابطہ کرتے ہو کہ تاکہ اس کی تعمیر معیاری ہو، اسی طرح میرا رب جب اپنا گھر بنوانا چاہتا ہے تو اس گھر کے لیے بھی میرا رب لوگوں کا انتخاب فرماتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بہت اسباب، بہت پیسے، لیکن وہ اپنے پیچھے جب دنیا سے گئے تو کلب چھوڑ کے، سینمے چھوڑ کے، تھیٹر چھوڑ کے، نہ جانے کیا کیا چھوڑ کے گئے۔ اور کتنے وہ خوش نصیب ہیں جو دنیا سے گئے تو اپنے پیچھے مدرسہ اور مسجد چھوڑ کر گئے۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوست، مسجد کے ساتھ وابستگی کتنی بڑی چیز ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ آج مسجد معمول سے زیادہ روشن ہے، تو پوچھا کہ آج مسجد زیادہ روشن لگ رہی ہے، تو بتایا گیا کہ جناب تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ایک چراغ لے کے آئے ہیں اور اسے روشن کیا گیا، تو چراغ بڑے سائز کا تھا، مسجد منور ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا تمیم کدھر ہے؟ تمیم کھڑے ہو گئے، آقا حاضر ہوں۔ تو پوچھا یہ کیسے خیال آیا؟ تو تمیم داری کہنے لگے کہ میرا غلام شام گیا تھا اور وہ وہاں سے ایک بڑے سائز کا چراغ لے کے آیا، تو جو ہی گھر میں روشن کیا تو میرا گھر بہت روشن ہو گیا۔ تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ تمیم داری کا گھر روشن ہو اور اللہ کے گھر میں روشنی کی کمی ہو
تو یہ برداشت نہیں ہوتا، بس میں اٹھا کے یہاں لے آیا۔ تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم متبسم ہو کر فرماتے ہیں، تمیم تیرا یہ عمل مجھے اس قدر پیارا لگا کہ آج اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں اسے دے دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ کے پہلو میں آپ کے چچا زاد بھائی کھڑے ہیں، کہنے لگے اللہ کے محبوب، جب آپ نے خواہش کا اظہار فرما ہی دیا ہے تو میری بیٹی بھی تو آپ کی بیٹی ہے، تمیم داری کو دیں۔ بیٹی دی جا رہی ہے، کس گھرانے کی؟ مصطفیٰ کے گھرانے کی۔ کس عوض میں؟ مسجد میں چراغ روشن ہوا تو جن لوگوں نے مسجدیں بنائی، مسجدوں کو ڈیکوریٹ کیا، اور پھر صرف یہ چراغ روشن نہیں کیے، مسجد کا صحیح چراغ تو مدرسہ ہے، مسجد کا صحیح چراغ تو قرآن ہے، کہ مسجد بنانے کے بعد پھر وہاں پر قرآن کی روشنیوں کو پھیلایا۔ تو جب قرآن کی روشنیوں کو پھیلایا تو میرا ایمان ہے کہ میرا رب اسی چیز کی وجہ سے ہم جیسے کمزوروں کی نجات فرما دے گا۔ آج یہ مدرسہ جس کے لیے قاری صاحب یہاں بچوں کی دستار بندی فرما رہے ہیں، یہ بچہ، یہ مدرسہ پاکستان کی شناخت ہے، مدرسہ پاکستان کی شناخت ہے، مدرسہ پاکستان کا عنوان ہے، مدرسہ پاکستان کا چہرہ ہے۔ جب پاکستان کہتے ہو، پاک لوگوں کا ملک، تو پھر چہرہ جب حافظ قرآن دکھاتے ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان کا چہرہ ہے، یہ پاکستان کی شناخت ہے، یہ پاکستان کا مستقبل ہے۔ اور جب کوئی چلہ ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنا چہرہ نوچتا ہے، اپنا چہرہ نوچتا ہے۔ تو آج اگر کوئی مدرسے کی طرف بری نگاہیں اٹھا رہا ہے تو گویا وہ اپنا چہرہ نوچ رہا ہے۔ آپ اس کی دیوانگی کی فکر کریں، مدرسے کی بقا کی فکر نہ کریں، اس لیے کہ مدرسہ میرے اللہ نے دیا ہے، اس کا محافظ بھی میرا اللہ ہے، اس کا محافظ بھی میرا اللہ ہے۔ آج اللہ کا کرم ہے کہ ہم دنیا میں کوئی بڑی یونیورسٹی ابھی تک نہیں بنا سکے۔ 73 سال میں پڑھے لکھے لوگ ہو، 73 سال میں آپ ایک ایسی سائنس یونیورسٹی نہیں بتا سکتے پاکستان میں جو دنیا کی 500 بڑی سائنسی یونیورسٹیوں میں اس کا شمار ہوتا ہو، یا کوئی ایسی یونیورسٹی کہ جس کے اندر مغرب سے لوگ آ کر تو اپنی ڈگری کی تکمیل کرتے ہوں یا پی ایچ ڈی کرتے ہوں، کوئی سنا کبھی؟ لیکن یہ مدرسہ ایک طرف تو اربوں نہیں کھربوں کا بجٹ استعمال ہوا، ہم ایک ادارہ یونیورسٹی نہیں بنا سکے، لیکن اس کے برعکس یہ مدرسہ جو گلی کوچے میں، جسے ہماری نظروں میں کوئی کام نہیں کہا جاتا، یہ مدرسہ یہ دن رات محنت کر کے، یہ حافظ، یہ قاری روکھی سوکھی کھا کر کے، اس نے مدرسے کے معیار کو اتنا بلند کیا، اس کو اتنا مقام دیا کہ آج پوری دنیا میں اگر کوئی شخص دینی علوم کے حصول کے لیے، دینی علوم کی تکمیل کے لیے اگر کسی ملک جانا چاہتا ہے تو وہ پاکستان کے مدارس کا انتخاب کرتا ہے۔
اس کے علوم اسلامیہ کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ پاکستان کے مدرسوں کا رخ نہیں کرتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ مدرسہ اس نے پاکستان کو عزت دی ہے، اس نے پاکستان کو وقار دیا ہے، یہ ہمارا محسن ہے، یہ ہمارا مہربان ہے، ہمیں اسے عزت دینی ہوگی، تب تیری اور میری نسل محفوظ ہوگی۔ آج چاہتے کیا ہے؟ مجھے ایک دوست نے ایک کلپ بھیجا باہر سے، ایک عرب ملک ہے اور وہاں پر ایک رپورٹر شہر میں جاتا ہے اور جا کر پوچھتا ہے کہ آپ کو گلوکاروں کے نام آتے ہیں؟ 5 گلوکاروں کے نام، عالمی گلوکاروں کے نام گن کے بتاؤ۔ نوجوان فر بیان کرتے ہیں، فلاں وہاں فلاں۔ کہا اچھا تمہیں فنکاروں کے نام آتے ہیں؟ کہا ہاں بالکل۔ کتنے؟ 5 10۔ 1 سیکنڈ میں گن کے ایک نے بھی بتا دیا، دوسرے نے بتا دیا۔ اور پھر پوچھا آپ مسلمان ہو؟ جی مسلمان ہو۔ بیٹا آپ کو اسماء حسنہ بھی آتے ہیں؟ چلو زیادہ نہیں، 5 بتا دو۔ چلو 5 زیادہ، 3 بتا دو۔ بالکل خاموشی کے ساتھ عفواً کہہ کر، سوری کہہ کر خاموش ہو گیا کہ اسے گلوکاروں کے نام تو یاد ہیں، فنکاروں کے نام تو یاد ہیں، لیکن اپنے پیارے رب کے نام اور اس کی صفات کا پتہ نہیں ہے۔ ہاں پھر 2-3 جو ان میں ارسطو تھے، انہوں نے کہا ہاں ہمیں آتے ہیں۔ کہا کون سے؟ اسماء حسنہ۔ کہا کہ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، یہ اسماء حسنہ، یہ علمی معیار۔ پھر پوچھا گیا آپ کو گانا آتا ہے؟ ہاں کون سا سنو؟ جو گنگنایا وہ گانا جناب، گلوکار کھڑے۔ تو کہا مسلمان ہو؟ کہا ہاں مسلمان ہو۔ سورہ اخلاص تو آتی ہوگی؟ سورہ اخلاص تو آتی ہوگی؟ کہنے لگے عفواً سورہ اخلاص نہیں آتی۔ یہ ابھی کی بات ہے، یہ ابھی کی بات ہے، کوئی 300 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا۔ اس نے ایک نہیں 20 لڑکوں سے پوچھا سورہ اخلاص سنا دو۔ انہوں نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ ہمیں نہیں آتی۔ ہمارے ایک وزیر کی طرح انہوں نے کوئی طبع آزمائی بھی نہیں کی کہ چلو شروع کرم بتا اچھا ٹھیک، تو یاد نو تو نہیں آتی ہے نا، تو طبع آزمائی بھی نہیں کی، کہا نہیں آتی۔ آج عالمی کفر میرے دوستو پاکستان کے اندر بھی ایسی ہی نسل چاہ رہا ہے۔ آئندہ آنے والی ایسی نسل جسے اللہ کا پتہ نہ ہو، جسے رسول کا پتہ نہ ہو، جسے قرآن کا پتہ نہ ہو، جسے قرآن کی کسی صورت کا پتہ نہ ہو، ایسی نسل کی متلاشی ہے عالمی طاغوت، اور اس کے لیے ٹول ہم بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر مدرسے کو کنٹرول کرنا ہے۔ مدارس نے آپ کو ہر سال 1 لاکھ سے زائد حافظ قرآن دیے۔ مدارس نے آپ کو ہر سال 30 سے 40 ہزار علماء اور عالمات دی، لیکن اس کے باوجود درست اس کو کرنا ہے، اس کو درست کرنا ہے، اس کو قومی دھارے میں لانا ہے۔ میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں، آج FATF کے کہنے پر پاکستان میں وقف املاک کا بل لایا گیا تاکہ مدرسے کا گلا گھونٹا جائے۔ آج FATF کے کہنے پر یہاں پر جو ہے وہ مختلف قانون سازی، چیریٹی بل لایا گیا کہ تاکہ یہ مدرسہ جو چلتا ہے اس کا گلا گھونٹا جائے۔ آج رجسٹریشن کے حوالے سے اس پہ مختلف قدغنیں لگائی گئی، لیکن یاد رکھو کہ ہم یہ بوریا نشین جتنے بھی ہیں،
پوری وضاحت کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان میں علماء حق کا یہ قافلہ موجود ہے، انشاءاللہ 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 عالمی استعمار کے اس ایجنڈے کو مکمل نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ آپ تائید کریں گے انشاءاللہ؟ بآواز بلند اور بلند آواز سے۔ ہم اپنی اولادوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، ہم اپنی اولادوں کا مستقبل قرآن کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، ہماری اولادیں قرآن کے ساتھ رہیں، کل میدان محشر میں قرآن ان کا شافی بنے، کل میدان محشر میں قرآن ان کے بارے میں گواہی دے۔ میرے بہت ہی قابل قدر، قابل احترام دوستو، عظمتوں والے رب نے عظمت والی کتاب میں قرآن کی تعلیم سے پہلے ایک صفت کا ذکر کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان۔ پروردگار عالم نے قرآنی تعلیم سے پہلے اپنی صفت رحمت کا ذکر کیا، اپنی صفت رحمت کا ذکر کیا۔ یوں بھی تو ہو سکتا تھا الحنان علم القرآن، یوں بھی تو ہو سکتا تھا المنان علم القرآن، لیکن پروردگار عالم نے فرمایا الرحمن۔ کیوں؟ کیوں؟ رب العالمین بتانا چاہتے ہیں جب کسی پہ ہماری نگاہ کرم پڑتی ہے، نگاہ رحمت پڑتی ہے، تو ہم اسے قرآن کا خادم بنا دیا کرتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والا اور ان قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ جم کر اس کا ساتھ دینے والا، یہ گویا میرے رب کی نگاہ رحمت میں آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ گھروں میں جسم ڈیمانڈ کر رہا ہے آرام کیا جائے، لیکن جب آپ کو پتا چلا کہ میرے محلے میں معصوم بچوں نے اپنے سینے میں اللہ کی کتاب کو محفوظ کیا، تو آپ آرام چھوڑ کر آ گئے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ گویا میرے رب کی رحمت متوجہ ہو رہی ہے کہ یہ قرآن ہم نے آپ کو عطا کیا، وہاں تو عظمتیں ہی عظمتیں، رفعتیں ہی رفعتیں، وہاں تو کبریائی ہی کبریائی، وہاں تو بڑائی ہی بڑائی، یہاں پستیاں ہی پستیاں، یہاں کمزوریاں ہی کمزوریاں۔ وہ ہم سے بولا، اس نے ہم سے کلام کیا، تو کیوں کیا؟ اس نے ہم سے کلام کیا تو رب بتانا چاہتا ہے میری صفت رحمت نے۔ ہائے ہائے، اللہ کے محبوب نے فرمایا، رب العالمین نے کائنات کی تخلیق سے پہلے 1000 سال پہلے، ایک روایت میں 4000 سال پہلے رب العالمین نے سورہ رحمان کی خود تلاوت فرمائی۔ آئے ہائے ہائے، اللہ اللہ،
جب سارے لوگ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اللہ محفوظ رکھے، میدان مزید لگے گا تو رب العالمین سارے لوگ جناب آدم سے لے کر قیامت تک کا مومن وہاں بیٹھا ہوگا۔ آج بارش ہوئی، آج کی بارش میں پانی نہیں ہے، خوشبو کی بارش ہے، خوشبو کی بارش ہے۔ ایسے میں فرمایا کہ انبیاء بھی بیٹھے ہیں، رسول بھی بیٹھے ہیں، صلحاء اولیاء سارے بیٹھے ہیں۔ ایسے میں میرا رب تجلی فرمائے گا، اللہ اکبر۔ رب العالمین پوچھیں گے، او میرے بندو بتاؤ جو کچھ تجھ سے وعدہ کیا تھا کیا ہم نے اسے پورا کیا یا نہیں؟ تو سارے کہیں گے ہاں رب العالمین جو وعدہ آپ نے کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے اب مزید بھی کچھ چاہتے ہو؟ تو رحمت دو عالم نے فرمایا اس وقت جنتی بھی علماء سے رجوع کریں گے۔ ہاں، دنیا میں پیدا ہوا تو عالم کی طرف رجوع، دنیا میں تھوڑا بڑا ہوا تو عالم کی طرف رجوع، شادی ہونے لگی تو عالم کی طرف رجوع، غمی ہونے لگی تو عالم کی طرف رجوع، جب چلا گیا تو عالم کی طرف رجوع، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی زندگی کے ہر مرحلے پہ عالم تیری زندگی کا ایک جزء لا ینفک بن گیا۔ تو پھر بتا جب سیاسی فیصلہ کرنے پہ آتا ہے تو علماء کو چھوڑ کر کیوں کرتا ہے؟ وہاں کیوں کرتا ہے؟ یہی تو ہماری تباہی ہے۔ ہائے ہائے، رب العالمین فرمائیں گے بتاؤ اور کیا دوں؟ تو جنتی علماء سے رجوع کریں گے، پوچھیں گے کیا مانگے؟ تو علماء کہیں گے آج سارے ایک مطالبہ کرتے ہیں، آئے ہائے رب العالمین یہ نور کے پردے ہٹا دے، اپنا دیدار کروا دے، تجھے ہم نے خیالوں میں پوجا، تیری عبادت ہم نے خیالوں میں کی، تجھے راتوں کو اٹھ کر تیری عبادت کی۔ رب العالمین آج سارے پردے ہٹا دے، آج اپنا دیدار کروا دے، ہائے ہائے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا نور کے 70,000 پردوں میں، آئے ہائے، پردے ہٹنے لگے، ہٹنے لگے، اور کائنات کا خالق رب سامنے آئے، کائنات کا رب سامنے، آنکھ ہونے پہ فخر کرے گی، آنکھ ہونے پہ فخر کرے گی کہ آج بنانے والے خالق کی زیارت کر رہی ہو، آج کان ہونے پہ فخر کرے گا کہ آج کائنات بنانے والے کی آواز میں خود سن رہا ہوں۔ رب العالمین کی زیارت ہوئی، جنتی مبہوت ہو گئے، ہزاروں برس گزر گئے، ٹکٹکی باندھ کے رب کا نور وہ جمال دیکھ رہا ہے، جس نے کائنات کو جمال دیا وہ خود کتنا جمیل ہوگا، ہائے ہائے۔ رب العالمین فرمائے کہ جنتیو آج میں تمہیں ایک انعام دے رہا ہوں۔ کیا انعام؟ اس سے جنت سے بڑھ کر کیا انعام؟ ہاں میں آج ایک انعام دے رہا ہوں، اور وہ انعام یہ کہ میں آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔
اللہ اکبر۔ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور یہ انعام جو جنتی کو سب سے آخر میں ملے گا، مصطفیٰ کے یاروں کو دنیا میں مل چکا ہے۔ لقد رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ رب العالمین اس مجمع میں آج وہاں پر سیدنا داؤد تلاوت کریں گے، اس مجمع میں امام الانبیاء قرآن پڑھیں گے، جنتی مبہوت ہوتے جائیں گے، پھر وہ مرحلہ آئے گا کہ کائنات کا رب خود تلاوت فرمائے گا، اور وہاں بھی تلاوت سورہ رحمان کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کائنات کی تخلیق سے پہلے بھی میرے رب نے سورہ رحمان تلاوت کی، اور کائنات کی تکمیل میں بھی جب جنتی جنت میں پہنچ گئے تو سب سے آخر میں بھی سورہ رحمان میرا رب تلاوت فرما رہا ہے۔ جب جنتیوں نے، جب ملائکہ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے سورہ رحمان سنی تو پوچھنے لگے رب العالمین وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو تیرا یہ کلام ملے گا؟ تو رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب آنے والا ہے، اور میرا محبوب اسے میں یہ کلام دوں گا اور اس کی امت کو یہ کلام عطا کروں گا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ رحمان سے، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ جس نے قرآن سکھایا۔ اب رحمان کی صفت لا کر اللہ بتانا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بتانا چاہتے ہیں کہ جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس گلی میں پڑھا جاتا ہے اس گلی میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس سینے میں محفوظ ہوتا ہے اس سینے پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس محلے میں پڑھا جاتا ہے اس محلے میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ کلام ہے رحمان کا۔ اللہ اکبر، یہ کلام ہے رحمان کا۔ جب یہ کلام رحمان کا ہے تو یہ جدھر بھی جاتا ہے رحمتیں بانٹتا جاتا ہے۔ جس ملک میں قرآن پڑھا جائے گا اس ملک پہ بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ لہٰذا آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ قرآن کی خدمت پاکستان میں ہو رہی ہے۔ پورے پاکستان، پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ حفاظ، سب سے زیادہ قراء اس پاکستان نے دیے۔ میں حرم نبوی میں گیا، وہاں کے اساتذہ سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت وہاں، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، شاید اضافہ ہوا ہو، تو میں نے پوچھا کتنے قراء ہیں جو یہاں حلقے ہیں قرآن کے؟ تو انہوں نے بتایا یہاں 500 حلقے ہیں، 500 قراء ہیں جو تعلیم دیتے ہیں مسجد نبوی میں بچوں کو قرآن کی۔ تو میں نے کہا کہاں کہاں سے ہیں؟ کہا 300 سے زیادہ پاکستانی ہیں، 300 سے زیادہ پاکستانی ہیں۔ میرے قابل احترام دوست، کیا یہ اللہ کا کرم نہیں اس ملک پر کہ اللہ نے اسے قرآن کی خدمت کے لیے چن رکھا ہے؟ یاد رکھ، یہ قرآن پڑھنے والا، یہ اس کو حافظ کہتے ہیں۔ حافظ جی، تسی آخ رہے ہو نا حافظ جی، الحافظ، یہ صفت ہے کس کی؟ اللہ کی۔
اللہ نے قرآن یاد کرنے والے کو بھی یہ لقب عطا کر دیا، حافظ۔ تو گویا پتہ یہ چلا یہ چھوٹا سا بچہ یہ قرآن کا محافظ بن گیا، یہ قرآن کا محافظ بن گیا۔ اور میرے بہت قابل احترام دوستو، میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بچہ تو قرآن کا حافظ اور محافظ بنا۔ آپ کو یہ اعزاز ضرور جاتا ہے کہ آپ ان محافظوں کے محافظ بن گئے ہیں، آپ ان محافظوں کے محافظ ہیں۔ آج پاکستان کی عوام، دنیا نے سب کچھ کہا، دنیا نے بہت کچھ کہا، لیکن کہا کہ دہشت گرد تیار ہو رہے ہیں، میڈیا چیخا، فلاں ہوا، لیکن پاکستان کی عوام نے اپنے اس اعتماد کو مدرسے پر متزلزل نہیں ہونے دیا۔ جب سے منفی پروپیگنڈا شروع ہوا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مدرسہ کم پڑ جاتا، ختم ہو جاتا، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ جتنا دشمن نے پروپیگنڈا کیا مدرسے بھی اتنے زیادہ بڑھ گئے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے بھی اتنے زیادہ ہو گئے۔ اس لیے میرے قابل احترام دوستو، قرآن بنیاد ہے۔ اگر ہم اپنی نسلوں کی حفاظت چاہتے ہیں، ہم اپنی نسلوں اور اپنے نسلوں کا مستقبل چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا، قرآن خود بھی سیکھنا ہوگا، اپنی اولادوں کو بھی سکھانا ہوگا۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح میں قرآن، قیام میں قرآن، ہر جگہ جو عام حالات میں آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتا وہ بھی 2 سپارے پڑھ لیتا ہے۔ میری درخواست ہوگی کہ جن کو قرآن اچھا نہیں آتا وہ اپنے محلے کے قاری صاحب سے قرآن درست ضرور کرے۔ آج اگر ندامت ہو گئی کہ اتنے بڑے راجہ صاحب، چودھری صاحب قرآن نہیں آتا، حاجی صاحب قرآن نہیں آتا، کوئی بات نہیں، کل میدان محشر میں رسوا ہوگے تو کہاں جائیں گے؟ ہاں میرے دوست، کل میدان محشر میں یہ سوال نہیں ہوگا یہ سوال کہ تم نے اپنے بچے کو پی ایچ ڈی کیوں نہیں کروائی، تو نے اسے پوسٹ ڈاکٹریٹ کیوں نہیں کروایا، تو نے اسے ایم فل کیوں نہیں کروایا، تو نے اسے زیالوجی، بیالوجی، کیمسٹری کیوں نہیں پڑھائی؟ سوال ہوگا، کبھی سنا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نہ پڑھا جائے، پڑھا جائے، لیکن جس کا سوال نہیں ہوگا، جس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، اس پہ تو زندگی لگا دی، اور جو سوال ہوگا اس کے لیے منٹ بھی نہیں لگائے، اس کے لیے چند دن بھی نہیں لگا سکے۔ یہ تو پوچھا جائے گا کہ یہ قرآن تمہارے پاس آیا تھا، تم نے کیا کیا، اس قرآن کے ساتھ کیا کیا، یہ سوال ہوگا۔ اور پھر میرے رب نے بار بار قرآن میں فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، پھر رحمان آ گیا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ بڑا واضح حکم ہے۔ جس قوم نے، جس سوسائٹی نے رحمان کے ذکر سے، رحمان کے قرآن سے آنکھیں چرا لی تو کیا ہوگا؟ بڑی نقد عجیب سزا۔ نقیض لہو شیطانا، نقیض لہو شیطانا، ترجمہ تو بنتا ہے کہ ہم اس پہ شیاطین کو مسلط کر دیتے ہیں، تو اگر مفہوم بیان یوں کیا جائے نقیض لہو شیطانا،
کہ جو قوم قرآن سے آنکھیں چرا دیتی ہے ہم اسے اپنے دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہائے ہائے، آج دشمن سمجھ گیا ہے یہ امت اس وقت تک اس پہ قبضہ ممکن نہیں ہے جب تک اس کا تعلق قرآن سے ہے۔ اس کا تعلق قرآن سے اور مصطفیٰ سے توڑو، پھر اس کو نوچنا، اس کو مٹانا آسان ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ان مناہل صافیہ کی بھرپور طور پر خدمت کرنے کی، ان کے محافظ بن کر زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس منہل صافی کی اور برکتیں عطا فرمائے، حضرت شاہ صاحب کی زندگی میں اور خیر عطا فرمائے۔ جن جن حضرات نے اس مسجد کی تعمیر میں جس طرح کا کردار ادا کیا، ضرور دعا کروں گا رب العالمین جس طرح انہوں نے تیرے گھر کو دنیا میں مزین کیا، تو آخرت کا گھر ان کا مزین فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔